وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے ایک عہد لیا تھا آدم سے بھی پہلے، یعنی وہی جو کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، فنسیا، تو وہ بھول گیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں دیکھی اس میں کچھ ہمت۔ یہ عزم کے دو ترجمے کیے گئے، دونوں صحیح ہیں، یعنی یہ کہ ایک ہے پختگی ارادے کی کہ وعدہ اس نے کیا لیکن اس وعدے کو نبھا نہیں سکا، ہم نے اس کے اندر عزیمت نہیں پائی، کمزوری پائی۔ خلق الانسان ضعیفا، ایک اور جگہ آپ دیکھیں گے انسان کی خلقت میں کچھ کمزوری کا پہلو موجود ہے، تو آدم کی طرف سے اس کمزوری کا اظہار ہو گیا۔ ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ نسیہ، بھول گیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ارادہ ایسا ہو کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑنا چاہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بغاوت، جانتے بوجھتے شعور کے ساتھ انسان جانتے ہوئے کہ یہ کام جو ہے غلط ہے، اور اس وقت اس کو شعور بھی ہو، اس وقت اس کے مستحضر بھی ہو وہ بات، پھر بھی وہ کر رہا ہے، نہیں، نسی، وہ بھول گیا تھا۔ فنسیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کے اندر سرکشی کا ارادہ نہیں دیکھا، بغاوت اس کے اندر نہیں پائی، بلکہ در حقیقت یہ نسیان تھا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ تو عظیم ترین دعا جس پر کہ ختم ہوئی ہے سورہ بقرہ، کہ نسیان اور خطا ان دونوں سے اللہ ہمیں ان پر ہمارا مواخذہ نہ کیجو، تو وہ نسیان تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ پانچویں مرتبہ اب یہ قرآن مجید میں پھر وہ قصہ آدم و ابلیس ہے۔ یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمَ، ہم نے کہا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، تو دیکھو یہ تمہیں نکلوا باہر نہ کرے اس جنت سے کہ تم پھر تکلیف میں اور مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرى، اس جنت میں تمہیں ہم نے جس حالت میں رکھا ہے، نہ تمہیں کوئی بھوک ستاتی ہے، نہ تمہیں کوئی عریانی ہوتی ہے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تمہیں اس میں پیاس ستاتی ہے، نہ تمہیں دھوپ کی کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے وسوسہ اندازی کی حضرت آدم کے ذہن میں۔ قَالَ يَا آدم، اور کہا هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ درخت کون سا ہے کہ جس سے تمہیں دوام حاصل ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وہی پھر الفاظ یاد کر لیجئے، the defiant cries of man's will to survive and conquer the storms of time۔ انسان چاہتا ہے کہ وقت کے طوفانوں کو فتح کر لے، اس سے بارہ تر رہے، اس کی ہستی کا تسلسل ہو، دوام ہو۔ تو ہمارے وہ جد امجد نے بھی اسی سے دھوکہ کھایا ہے کہ وہ کہا کہ شجرۃ الخلد، ہمیشہ رہنے والا درخت ہے یہ، اس کا پھل کھاؤ گے پھر تمہارے لیے فنا نہیں ہے۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور ایسی بادشاہی ملے گی جس پر کبھی بوسیدگی اور پرانا پن طاری نہیں ہوگا۔ فَأَكَلَا مِنْهُمَا، تو آدم اور حوا دونوں نے کھا لیا اس درخت میں سے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، یہ مضمون سورہ اعراف میں آ چکا ہے، تو ان پر واضح ہو گئیں، ننگے ہو گئے ان کے جسم، اور انہیں اپنی شرمگاہیں نظر آنے لگیں۔ وَتَفِقَّا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور پھر وہ لگے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کو گانٹھ کر لباس بنانے میں۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گیا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ، پھر اللہ نے اسے پسند کر لیا، پھر نواز دیا۔ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اس کی توبہ قبول کی، اس پر عنایت فرمائی، وَهَدَىٰ، اور اسے ہدایت دی۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اب کہا اللہ نے کہ اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی کوئی ہدایت میرے پاس سے تمہارے پاس آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، تو جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو وہ نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا اور ناکام ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری یاد سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے ہوگی اس دنیا کے اندر زندگی بڑی تنگی والی، زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہوگا، راحت نہیں ہوگی، تنگی۔ کروڑوں بھی ہے تو مزید کروڑوں کی طلب ہے۔ پیاس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرض ایسا ہے جو آدمی پانی پیتا رہتا ہے، پیاس ختم نہیں ہوتی، پیاس ہے جو کہ تو قائم ہے، کتنا چاہے پانی پی لے۔ تو یہ معیشت ضنکن، جن لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ پھر پوری زندگی کے اندر ان کے لیے اطمینان کا سانس نہیں ہے، چین کا کوئی وقت نہیں ہے۔